اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی، ان کی صفات اور ان کی ذات پر شعراء کرام کی جو نعت گوئی ہے اس پر کچھ کہنے کا موقع حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں صفات کے اپنے مقالات میں لایا ہوں، دو چار اشعار آپ کو حضور کے نعت کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور کی صفات پر بھی جیسا کہ آپ نے ہمارے نگران میں اشعار پڑھے اسی طرح کوئے چھانکا کروں کنعا کے تو سودا ہے مجھے، کوئے چھانکا کروں کنعا کے تو سودا ہے مجھے، دور پر جاؤں تو ناحق کا بھٹکنا ہے مجھے، خط ہے کر سر اعجاز مسیحا ہے مجھے، سچ تو یہ ہے کہ تیرے خط میں کمی کیا ہے مجھے، حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضا داری، آنچ بھوبا ہمہ داری تو تو تنہا داری۔ یہ حضور کی صفات اس میں حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے تمام لوگوں کی خصوصیات اس کے اندر ہیں۔ ذات کے تعلق سے علامہ اقبال نے جو فرمایا ہے کہ ان کا شکوہ جواب شکوہ کا جو ہے آخری بند ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی کبھی شامادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال اور شبلی کا جو تعلق رہا ہے، علامہ اقبال بھی عشق نبی میں جو انہوں نے نعت شریف اور نعتی اشعار کہے، میں سمجھتا ہوں ہمارا کمال انداز کو اس کا بھی علم ہے کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوٹ ہے ہم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار اشعار ہیں جو علامہ اقبال نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابھی جیسا ہمارے صوفی صاحب نے کہا کہ شاعری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نسبی اور ایک وہابی۔ وہابی سے مراد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شاعری ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا جب ذکر آیا تو مجھے دو باتیں ان کی جو وہابی شاعری کے ہیں وہ بھی یاد آ گئی کہ پاکستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی تھی اور اس پر جو ہے مقدمہ چل رہا تھا۔ عبدالقیوم ایک ٹانگے والے تھے، اس کے ٹانگے ان کے ٹانگے میں بیٹھ کر ایک صاحب عدالت جا رہے تھے، پوچھنے پر انہوں نے بتایا کس طرح سے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو عبدالقیوم جا کر اس شخص کو جو ہے عدالت میں قتل کر دیا اور ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ تو جج جو تھے وہ انگریز تھے اور وہ انگریز جج جو ہے علامہ اقبال کے دوست بھی تھے، وہ جو ہے علامہ اقبال کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی اگر آپ سفارش کر دیں تو عبدالقیوم کی سزا عمر قید میں بدل سکتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ کیا عبدالقیوم اپنے بیان سے منحرف ہو گیا؟ تو کہا کہ نہیں، وہ تو عصمت رسول پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو انہوں نے اپنی گردن چکائی اور آنسو ان کے اتفاق پڑے۔ اس کے بعد جو اشعار انہوں نے پڑھے، یہ جو ہے وہابی اشعار کہا جا سکتا ہے جو کہ نظر اللہ پر رکھتا ہے مسلمان غیور، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانا کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مان، قدر میں پھول ہے جن کا حرم سے بڑھتا، آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، ہر فلاطن کو مع اللہ الہ آخر۔ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے بھی اپنی گزارش نہیں پیش کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے جو ہے علامہ اقبال کے کئی اشعار ہیں جو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہابی ہے۔ اور اگر کوئی خلوص سے نعت شریف لکھتا ہے تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ کئی سال سے 1600 سال سے مختلف شعراء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف لکھ رہے ہیں، مختلف زبانوں میں لکھ رہے ہیں، لیکن آج بھی جب کوئی خلوص سے شعر لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا اس پر بھی ہوتی ہے۔ میں ایک مشاعرے میں حاضر ہوا تھا
اس وقت میں چیئرمین تھا 2006 سے تو وہاں پر ایک شاعر صاحب نے 2 شعر پڑھے جیسا کہ بھی آپ نے مقالے میں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں سراج منیرہ کہا گیا ہے. سورج اور چاند سے تشبیہ نہیں بلکہ سراج منیرہ یعنی چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے تمام عالم میں روشنی رسالت کی اس چراغی سے تو سب چراغ رکھتے ہیں اس چراغی سے تو سب چراغ. تو وہ شاعر صاحب نے جو اشعار پڑھے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھی اللہ کی عطایا غیبی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلم کو شعراء کرام شب سے تشبیہ دیتے ہیں. قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ رخ انور مدعا زلف منور واللیل اذا سجد رفتار سبحان الذی اسری دوتار وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی دست اقرض وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى اور رمينا لا اقسم بهذا البلد لم تحل وعلى. اس طرح سے حضور کے مختلف صفات کو قرآن پاک میں تو حضور کے ظلم کو کہا گیا ہے کہ اس شاعر نے جو شعر پڑھا ہے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ مجھے تو وہ شعر اشعار یہ بہت پسند آیا. وہ شعر اس نے کہا کہ شعراء کرام حضور کی ظلم کو شب سے تشبیہ دیتے ہیں اور میں نے جو مفہوم ادا کیا ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے. اس نے کہا کہ حرف تخفیف عبس حرف جلی کے آگے حرف تخفیف عبس حرف جلی کے آگے شب کی اوقات بھی کیا زلف نبی کے آگے. ایک بار پھر پڑھ دیجیے. مجھے بھی بولو شعر بہت پسند آیا. اس نے کہا کہ حرف تکلیف عبس حرف جلی کے آگے اور شب کی اوقات ہی کیا زلف نبی کے آگے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے ہیں, امی نبی, اور تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تعلیمی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. مجھے میرے پروردگار نے علم سکھایا ہے اور کیا ہی بہتر علم سکھایا, اور مجھے میرے پروردگار نے ادب سکھایا ہے اور کیا ہی بہترین ادب سکھایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور کو امی کہتے ہیں. میں نے جو شعر کہا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے. انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ یہ فصاحت یہ بلاغت یہ کلام, اللہ اللہ یہ فصاحت یہ بلاغت یہ کلام علم شرمندہ ہے امی لقبی کے آگے. علم شرمندہ ہے امی لقبی کے آگے. ہزاروں مفسرین محدثین اور علم کلام کے نحو کے ماہرین حضور کے کلام کی تشریح کر رہے ہیں, لیکن آج تک ان کے کلام کی تشریح خاطر خواہ نہیں ہو سکی. تو اس طرح سے جو ہے جب کوئی شاعر صاحب اور خلوص دل کے ساتھ حضور کی بدعت بیان کرنا چاہتے ہیں تو کسبی علم کے علاوہ بھی وہابی علم بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال کے بھی آپ نے اشعار سنے جو تعالیٰ سکون مولا کل سکون رسول جس نے وہ بارے راہ کو بخشا اور لوگوں نے وادی ایسی نہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی راسی وہی فرقہ وہی کہا. اس طرح کے اشعار بھی انہوں نے بہت بارکۃ العلیٰ اشعار ہے. ان کے عشق و علامہ اقبال کی شاعری اور دیگر لوگوں کی بھی شاعری ہے اسی طرح کی ہے. مثال کے طور پر جگر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جو شعر میں یہ کمال کس طرح پیدا ہوتا ہے جگر مراد آبادی سے, تو انہوں نے کہا کہ میرا کمال شعر تو بس اتنا ہے جگر, میرا کمال شعر تو بس اتنا ہے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے
واقعہ شاعری کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا مقام ہے. میری یہ گزارش ہے کہ شعراء کرام سے کہ جب بھی مشاعرے میں تشریف لے جاتے ہیں تو اپنی غزل سے پہلے حضور کی شان میں کم سے کم 2 شعر پڑھ کر پھر اپنی غزل پڑھے. بس میں اور زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. پھر مرتبہ شکریہ ادا کرتا